السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا الہی آمین۔ آج سے ہمارا ٹاپک ہے زندگی میں غم کیوں ہے اور غم کی وجوہات۔ میری عزیزہ، اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر آپ جس قدر غور کریں گے آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کا کوئی خالق کائنات ہے، اس کا کوئی خالق نہایت قدرت والا، نہایت مہربان اور نہایت حکیم ہے۔ وہ خالق جس نے اس قدر وسیع اور خوبصورت کائنات بنائی، جس نے تمام مخلوقات کی ضروریات کی تکمیل کا بہترین بندوبست کیا، جس کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تخلیق میں جتنا غور کرتے جائیں اس کی حکمتیں حیران کیے دیتی ہیں۔ کیوں اس کی بنائی ہوئی کائنات میں انسان اس قدر غمگین ہے؟ اور وہ رب جس نے ہمارے کسی حق کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، وہ ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اور اگر غم اس کی طرف سے ہیں تو اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اب ہم دیکھیں گے غم کی وجوہات۔ توبہ اور اصلاح کا موقع فراہم کرنا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک مہربان استاد اپنے ماہانہ امتحان میں ناکام ہونے والے شاگرد کو ڈانٹتا ہے اور سزا دیتا ہے، اس کی وجہ دشمنی نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شاگرد اپنی اصلاح کر لے تاکہ سالانہ امتحان میں ناکام ہو کر اس کی زندگی کا ایک قیمتی سال برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان آخرت میں کامیاب ہو۔ جب وہ ہمیں جہنمی راستوں پہ چلتا دیکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں دکھ ہمیں ہمارے اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ سورۃ الشورى سورت نمبر 42 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ قلوب کے لیے بعض انسان کے غم آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کی کمزوریوں کو دھونے کے لیے انہیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور مومن کی ثابت قدمی پر ان مشکلات و مصائب کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ نیز ان آزمائشوں سے ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے تاکہ ہم انہیں دور کرنے کی فکر کریں۔ یہ اگر آئیں تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بلایا نہیں، یہ نہ آئے تو فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا تو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرد و عورت کی جان اور مال پر برابر آزمائش آتی رہتی ہے، اور ان سے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اور وہ جس جذبہ ایمانی سے اپنے رب کی آزمائشوں سے کامیاب نکلتا ہے اس کے اتنے ہی درجات بلند اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور ایمان کی مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، بشرطے کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہ حق سے بھاگ نہ کھڑا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے اور آگ سے بچنے کے لیے نمرود کی بات تسلیم کر لیتے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا جو اعتماد، توکل اور یقین سے وہ محروم رہ جاتے۔ جو آگ سے بچ جانے پر انہیں حاصل ہوا تھا ان چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے، اور نہ ہی ایسی اور آزمائشوں میں کامیابی پر انہیں امام الناس کا مقام ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا تھا۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 19، شاید تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو، خیر کثیر رکھی ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں، قافلے والوں اور زلیخا کی پیدا کردہ مشکلات نے عزیز مصر بننے کا راستہ ہموار کیا،
اللہ تعالیٰ خوشی اور غم کے ذریعے مومن کی تربیت کر کے اسے ایک صابر، شاکر، حوصلہ مند اور روحانی طور پہ مضبوط انسان بنا دیتے ہیں۔ یوں اسے دنیا میں نفس مطمئنہ کی بادشاہی حاصل ہوتی ہے اور پھر اس کا ثمر آخرت کی ابدی بادشاہی ہے۔ قرآن مجید میں قصہ موسیٰ اور خضر میں حضرت خضر ایک غریب ملاح کی صحیح کشتی کا تختہ توڑ دیتے ہیں اور ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام خلاف عدل و حکمت معلوم ہوتے ہیں۔ بعد میں حضرت خضر نے بتایا کہ قریب ہی ایک بادشاہ کشتیوں کو زبردستی لوگوں سے چھین رہا تھا۔ انہوں نے کشتی کو اس لیے عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اپنے مقصد کے لیے ناکارہ سمجھ کر اسے چھوڑ دے اور یہ غریب اپنی روزی کے اس واحد ذریعے سے محروم نہ ہو۔ لڑکے نے بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کا نافرمان بننا تھا جو لڑکے کو مارا تھا۔ اللہ نے چاہا تو اس کی جگہ ان کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے۔ آنے والی بڑی آفتوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں بعض دفعہ انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مدد کرتے ہیں۔ اگر بندہ آزمائش میں خود کامیاب ہونا چاہتا ہو اور وہ پورے ارادے اور ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہو، ایسے میں اگر وہ پھسلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ اسے سنبھال لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اشارے پر اپنے بیٹے کو، اللہ کے اشارے پہ اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، لیکن آخر ماں تھی، ان کا دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 10 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اگر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ موسیٰ کے راز کو ظاہر کر دیتی، اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے تو میری عزیزہ، جتنی آزمائش سخت ہو، بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی خاطر بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے پہ تیار ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی درجے کی نمودار ہوتی ہے۔ جتنی بڑی آزمائش